اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ طٰہٰ آیت نمبر 39، اور اس میں ہم یہی پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر پہ انسان شاکی نہ ہو. تو ان کو کہا گیا کہ اس کو تابوت میں ڈال دے، پھر تابوت کو دریا میں، اور دریا اس کو ساحل پر ڈال دے گا. ساحل وہی جیسے اردو میں ہم کہتے ہیں نا کہ دریا کے کنارے کو کہتے ہیں، تو ظاہر اللہ کے حکم سے وہ اس کو کنارے تک لے آئے گا، اور اس کو میرا دشمن اور تیرا دشمن یعنی اس کا دشمن، اس بچے کا دشمن اس کو لے لے گا. اور یہ جو بات ہے نا القیت علیکہ محبت منی، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کی یعنی موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس طرح سے لوگوں کے دل میں ڈال دی تھی کہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ہی وہ باسکٹ وہاں پر آئی ہے، اور مریم علیہ السلام کس نے دیکھا ہے ان کو؟ آسیہ علیہ السلام نے دیکھا ہے، اور انہوں نے اس بچے کے لیے اپنی خواہش کا اظہار کیا، اور فرعون اس بات کو منع بھی نہیں کر سکا. سبحان اللہ. تو یہ بھی اللہ کی ہی کی تدبیر تھی نا، کہ حالانکہ وہ ہر سال اس سال میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو مروا رہا ہے، ہر لڑکے کو قتل کروا رہا ہے، لیکن اس وقت کیا اس کی مت ماری گئی تھی، اس کی عقل جواب دے گئی تھی کہ میں یہ اتنا بڑا کام کیوں کر رہا ہوں. تو ہمارے ساتھ بھی تقدیر میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم جو کام ہم نہیں کرنا چاہ رہے ہوتے اور ہمیں کچھ پتہ بھی ہوتا ہے اس کے بارے میں، لیکن ہم بھلا دیے جاتے ہیں، ہماری عقل سو جاتی ہے، ہم وہ کام کر گزرتے ہیں. ٹھیک ہے، کتنی دفعہ آپ کے ساتھ ایسا ہوا ہوگا، اور بعد میں انسان حسرت کرتا رہ جاتا ہے کہ نہیں وہ میں اس طرح نہ کرتی تو اس طرح ہو جاتا. اس طرح کے الفاظ بھی زبان پر نہیں لانے چاہیے، اور نہ ہی یہ سوچنا چاہیے کہ اب یعنی بعض اوقات تو کچھ لوگ اس میں بہت زیادہ نا اپنے آپ کو گھلا بیٹھتے ہیں، اور وہ اپنے آگے کے کاموں سے بھی جاتے ہیں کہ میں ایسے نہ کرتی تو ایسے ہو جاتا. بھئی ایسے ہو ہی نہیں سکتا تھا. کیونکہ وہ تقدیر میں لکھا جا چکا تھا. ٹھیک ہے، اور تقدیر ٹل نہیں سکتی. اب کرنے کا کام کیا ہوتا ہے کہ اگر تو آپ سے وہ غلطی ہوئی تو آپ اس گناہ کی معافی مانگ لیں. ٹھیک ہے، اور آگے چلیں. ٹھیک ہے، اس کو چھوڑیں اور پھر آگے چلیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی محبت اس طرح سے ان کے دل میں ڈالی کہ وہی بچہ جس کے قتل کے لیے اتنے بچے قتل کروائے جا چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام بچا لیے گئے. وَلِتُثْنِيَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور تاکہ میں بناؤں تجھ کو اپنی آنکھوں کے سامنے. ثنا کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی گھڑ لینا، اپنے مطلب کا بنا لینا، کوئی چیز فنی مہارت سے بنانا، گرومنگ کرنا جیسے نا. پیچھے ان کو اخترتو کا کہ میں نے تجھے چن لیا، اور چننے میں بھی آپ یہ دیکھیں کہ جب آپ کسی چیز کی سلیکشن کرتے ہیں تو آپ کیا کرتے ہیں، اس کو ہر طرح سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو انبیاء میں جیسے بتایا نا کہ جسمانی اور ظاہری اور باطنی دونوں طرح کے خواص ہوتے بھی ہیں، اور کچھ یہ کہ پھر وہ اس کے لیے اس کام کے لیے اپنے آپ کو پروف کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام سے وہ قتل ہوا دانستگی میں. ٹھیک ہے، نادانستگی میں، کہ وہ چاہتے نہیں تھے، لیکن اس کے بعد جب انہیں فوراً سمجھ گئے کہ یہ شیطان کی طرف سے ہوا ہے، اور میں میں معافی مانگتا ہوں، میں رجوع کرتا ہوں اب آپ کے سامنے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر وہیں پر ہی معاف بھی کر دیا. اور اسی طرح ہم آگے ان کا رویہ دیکھتے ہیں کہ ہر طرف ہر جگہ پر احسان کرنے والے ہیں. بنیادی طور پر وہ قتل بھی ان کے ہاتھوں سے کیوں ہوا تھا کہ وہ لوگوں کی مدد کرنے والے تھے نا، تو وہ جب اس بندے نے ان کو پکارا تو ان کی اس کی مدد کو پہنچے. اسی طرح جب وہ شعیب علیہ السلام کی بیٹی ہیں اور وہ جانوروں کو وہاں پر پانی پلانے کے لیے لائی تھیں، تو کس طرح سے انہوں نے بغیر کسی معاوضے کے صرف احسان کرتے ہوئے آگے بڑھے اور اپنی خدمات پیش کی ہیں. حالانکہ خود ایک مسافر تھے اور بھوکے پیاسے بھی ہوں گے، اور کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا، تو کوئی شرط بھی نہیں رکھی. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے سامنے بنایا، یعنی کہ اپنے مطلب کا بنا لیا. ٹھیک ہے، کیونکہ بعض اوقات ہمارے دل میں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا ٹھیک ہے نا، اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے چننا ہے تو چن لیں گے. نہیں، چننے جانے کے لیے پروف بھی کرنا پڑتا ہے خود کو. ٹھیک ہے، وہ صلاحیتیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑتی ہیں، اور یہ سب کچھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے ہی ہو رہا تھا. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہے استمشی اختو کا، جب چل رہی تھی تیری بہن تیرے ساتھ، یعنی ان کے ساتھ ساتھ اب ٹوکری کے ساتھ ساتھ چلی جا رہی تھی، اور ظاہر ہے ماں نے بچے کو تابوت میں ڈال تو دیا تھا، لیکن بے چین ہو اٹھی ہوں گی، اور بہن کو ساتھ بھیجا کہ اس تابوت کے ساتھ ساتھ چلتی جاؤ. فتقولو، تو پھر کہہ رہی تھی، حل ادلکم، کیا میں رہنمائی کروں تمہاری، علی من، اوپر اس کے جو یکفلو، کفالت کرے گا اس کی، فرجعنا کا، تو لوٹا دیا ہم نے تجھ کو، الی امی کا، تیری ماں کی طرف، کئی تقرہ، تاکہ ٹھنڈی ہوں، عینھا، آنکھ اس کی، ولا تحزن، اور نہ وہ غم کرے. وقتلتا، اور یہاں پر وہ والا قصہ پھر ختم ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، کہ اب جب وہ بچہ دودھ پیتا بچہ تھا، اور وہ ٹوکری میں وہاں پر اس کو لے تو گئے شاہی دربار والے، لیکن
اس بچے نے ہر دائی کا دودھ یعنی لینا پسند نہیں کیا. اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم سے یہ سب کچھ ہو رہا تھا کہ تمام دائیوں کا دودھ اس سے روک دیا گیا. یہاں تک کہ اس بچی نے یعنی جو بہن تھی موسیٰ علیہ السلام نے کی، اس نے پھر رہنمائی کی کہ کیا میں تمہاری رہنمائی کروں یعنی اس عورت کی طرف جو اس کی یا خاندان کی طرف جو اس کی کفالت کرے. اور پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ جب پہنچی ہیں تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کا دودھ پینا شروع کر دیا. تو اس طرح یہ بھی اللہ تعالیٰ کی تدبیر سے ہی تھا کہ بچہ واپس ماں کے پاس پہنچ گیا. اور اب وہ اس ماں کا بچہ نہیں تھا ظاہری نظروں میں، لوگوں کی نظروں میں، بلکہ وہ ایک درباری شخصیت تھی جو کہ ان کے ہاں پرورش پا رہی تھی. اور ظاہر ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ نہیں چاہتے تھے کہ موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کسی مشرکہ کے گھر میں ہو یا کسی کافرہ کے گھر میں ہو. ٹھیک ہے، یعنی وہاں پر تو ظاہر ہے جو بھی ماحول تھا، آپ جانتے ہی ہیں کہ جب فرعون کو خدا سمجھا جا رہا ہے تو پھر توحید اور یہ سب کچھ تو وہاں پہ تھا نہیں. تو موسیٰ علیہ السلام کو پلٹایا گیا انہی کی مسلمان ماں کے پاس. ٹھیک ہے، اور کئی تقرہ عینہا، تاکہ تیری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، ولا تحزن، اور تو غم نہ کرے. اور پھر اگلا واقعہ ان کو یاد کرایا، وقتلت نفسا فنجیناک من الغم، اور تو نے قتل کر دیا تھا. ٹھیک ہے، تو ہم نے تجھے نجات دی غم سے. یعنی وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کو احساس ہو گیا اور انہوں نے فوراً ہی اللہ سے معافی مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو معاف کر دیا. ٹھیک ہے، اب کیا سائنز ان کو آئے ہوں گے کہ وہ معافی پہ یعنی کیونکہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم یعنی لوگ یہ کویسچن بھی کر سکتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے پتہ چلا کہ مجھے معاف کر دیا گیا ہے. ٹھیک ہے، تو لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب ہم توبہ کرتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں تو ہمارا دل مطمئن ہو جاتا ہے. وہ جو گناہ کرنے کے بعد ایک بے چینی ہر وقت لگی سی رہتی ہے، اور لیکن پھر انسان بہت نیک اعمال کرتا ہے. جیسے کل ہی ہم پڑھ رہے تھے کہ نیک اعمال برائیوں کو لے جاتے ہیں، تو پھر اس کا جو غم ہے نا وہ ہلکا پڑنے لگتا ہے، اور فائنلی وہ پھر آپ کو یاد نہیں آتا، اور آپ کا اللہ تعالیٰ پر ٹرسٹ اتنا بحال ہو جاتا ہے کہ وہ معاف کر دیا گیا ہوگا. ٹھیک ہے، تو ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تجھ سے قتل ہوا تھا تو ہم نے نجات دے دی تجھ کو اس غم سے، یعنی تیری توبہ قبول فرما لی. فتناکا فتونا، اور آزمایا تھا ہم نے تجھ کو، فتونا آزمانا، یعنی پیدر پہ موسیٰ علیہ السلام پر ایسی آزمائشیں پڑیں، اور یہ ساری ان کی جو ہے امتحان ہو رہے تھے نا کہ وہ کیسا رویہ ظاہر کرتے ہیں. وہ پیچھے جو آ رہا ہے نا وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، کہ میں نے تجھے اپنے نفس کے لیے منتخب کر لیا، میں نے تجھے فنی مہارت سے بنایا. اور اب اس میں ہمارے لیے سیکھنے کا کیا مقام ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی داعی دین کی حیثیت سے کام کرنا چاہتا ہے تو پھر اس کو بھی جب اللہ تعالیٰ آزمائشوں میں ڈالیں اور آزمائشیں آتی ہیں تو پھر اس پر ثابت قدم رہے، صبر کرے. ٹھیک ہے، فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مدین، تو پھر تو ٹھہرا رہا مدین والوں میں کئی سال تک، یعنی 8-10 سال. پھر موسیٰ علیہ السلام کو بطور داماد شعیب علیہ السلام کی بکریاں چرانی پڑی، یعنی وہاں پر ایک طرح کی وہ یعنی مزدوری کرنی پڑی ان کو. ٹھیک ہے، ثم جئت علی قدری یا موسیٰ، پھر تو آ گیا ہے موسیٰ صحیح اندازے کے مطابق. یعنی اللہ تعالیٰ ان کو جو بنانا چاہتے تھے وہ یہ بنے ہیں، پھر وہاں سے نکل کر جب چلے ہیں تو اب اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر رسالت عطا کی. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد وَاسْتَنَعْتُكَ لِنَفْسِي یہ ہو گیا. اذهب انت وَأَخُوكَ، اب تم جاؤ، تم اور تمہارا بھائی بھی، آیاتی میری نشانیوں کو لے کر، ولا تنیا، اور نہ تم سستی کرنا، فی ذکری میری یاد میں، یعنی میرے ذکر سے غفلت نہ برتنا. اور ساتھ میں نشانیاں دیں، یعنی دونوں کو اب بھیجا جا رہا ہے کہ تم دونوں جاؤ. ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطا کر دی گئی، ان کو مددگار بنا دیا گیا، اور جو خاص طور پر تاکید کی وہ یہ کہ میرے ذکر میں کوتاہی نہ کرنا، کیونکہ اللہ کا ذکر ہی وہ چیز ہے جو اللہ والوں کی کامیابی کا ذریعہ اور دشمن کے مقابلے میں بہترین ہتھیار ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے اللہ کی طرف لو لگائے رکھنے اور اللہ پر بھروسہ کرنے کی صفت پیدا ہوتی ہے. تو پھر جو بھی مصیبتیں پیش آتی ہیں انسان پھر ان کو صبر و استقلال سے برداشت کرتا ہے. ٹھیک ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پیچھے بھی کہیں موسیٰ علیہ السلام نے ایسی کوئی دعا نہیں کی کہ یا اللہ مجھے ڈھیروں مال عطا کر دے، مجھے بہت خوبصورت سواری دے دے، میرے کپڑوں کی حالت سنوار دے، تاکہ وہ بلکہ وہاں پر کیا کہہ رہے ہیں کہ میرا سینہ کھول دے، کہ میں بات ایسے کروں کہ یفقہوا قولی، کہ ان کو سمجھ آ جائے. ٹھیک ہے، تو اس سے بھی ہمارے لیے ایک بہت اہم سیکھنے کا پوائنٹ ہے جو وہاں پر میں کہنا بھول گئی، کہ بعضوں کا جب ہم دین کا کام کرنا چاہتے ہیں نا
تو سب سے پہلے ہمیں یہ خیال آتا ہے کہ اچھا کوئی عمارت ہو، وہاں پہ ساری سہولیات میسر ہوں، اور پھر خاص طور پر ان ملکوں میں جب ہم ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا کوئی ہمارے پاس دین کا پیغام کیوں سننے آئے گا، جبکہ جو دینی ادارے، جو دنیاوی ادارے ہیں وہ اتنے عالیشان ہیں، ان کی بلڈنگز اتنی بڑی ہیں، وہاں پر سٹاف ایسا ہے، وہاں پر ایکوپمنٹس ہیں، ٹھیک ہے، ہوتا ہے نا یہ خیال پبلک اسکولوں میں بھیجنے کا مقصد بھی بہت سارے لوگوں کا پیچھے یہی سوچ ہوتی ہے کہ وہ اسلامک اسکولوں کے اسٹرکچر کو، ان کی بلڈنگز کو، ان کے جو بھی چیزیں ہیں نا وہاں پہ اس کو پسند نہیں کر رہے ہوتے، ٹھیک ہے، لیکن یاد رکھیں کہ اصل کام جو ہے نا یہ شان و شوکت نہیں ہے. یعنی موسیٰ علیہ السلام کو اگر بادشاہت دے کر ایک بادشاہ کے دربار میں بھیجا جاتا اور فرعون مروب ہو جاتا تو وہ ایمان ہم میں سے کسی سے بھی مطلوب نہیں ہے، ٹھیک ہے. یعنی ایمان تو دل کی کیفیت کا نام ہے نا کہ وہ بدل جائے، صحیح. تو اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ جب آپ، ٹھیک ہے یہ چیزیں بھی چاہیے ہوں گی، لیکن ایک جب آپ دین کا کام شروع کریں، مثلاً آپ اکیلی ہیں، آپ کے پاس کوئی وسائل نہیں ہے، آپ کے پاس مال و دولت ہی نہیں ہے، بلڈنگ کیا آپ کھڑی کریں گی، ٹھیک ہے، آپ کیا اس میں اسٹرکچر لگائیں گے، آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اتنا صلاحیتیں نہیں ہے کہ آپ 8-8 10-10 گھنٹے کسی جگہ کو دیں، تو پھر کیا ہے کہ آپ دین کا کام نہیں کریں گے. نہیں، آپ شروع کر دیں. اصل چیز مین پاور ہے جو ہم نے مہیا کرنی ہے. جب لوگ مہیا ہو جاتے ہیں نا تو پھر آپ کو ڈونیشنز کے لیے کال نہیں کرنی پڑتی، لوگ اپنے دل دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، ٹھیک ہے، تو پھر بلڈنگز بھی کھڑی ہو جاتی ہیں اور سارے معاملات ہو جاتے ہیں. اس کے برعکس بعض اوقات لوگ الٹی گنتی گنتے ہیں، یعنی الٹی چال چلتے ہیں کہ بڑی بڑی بلڈنگز تو کھڑی کر دیتے ہیں، اندر لائٹس کا بھی بڑا خوبصورت انتظام ہے، صفائیاں بھی ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کوئی نمازی نہیں ہے اس مسجد میں، ٹھیک ہے. تو اصل چیز کیا ہے کہ لوگوں کو تعلیم دی جائے، تبلیغ کی جائے، دعوت کا کام کیا جائے، اور وہ کام ہمارے لیے شیطان مشکل کر دیتا ہے، ٹھیک ہے. جتنی بھی آپ کے پاس، جیسے کل بھی یہی بات ہو رہی تھی نا کہ، اور یہاں پر بھی ولا تنیا فی ذکری، سستی اور غفلت نہیں کرنی. یہ نہیں سوچنا نہیں جب میرے پاس بہت زیادہ وسائل ہوں گے میں تب بڑے بڑے کام کرنے کے قابل ہوں گی، میں تب کروں گی. جو بھی چھوٹا چھوٹا کام آپ کر سکتے ہیں وہ ابھی سے شروع کر دیں، چاہے آپ کتنے ہی مصروف ہیں، چاہے آپ چھوٹے چھوٹے بچوں کی مائیں ہیں، چاہے آپ بڑے بچوں کی ہیں، یا آپ کہیں جاب کرتی ہیں، یہ تو کام کرنا ہے نا. تو جتنی آپ کی صلاحیت ہے، جتنا آپ کے پاس وقت ہے، جتنی قابلیت ہے، اس کے مطابق جو آپ کا ماحول ہے، جیسا کام وہاں پر چاہیے ہے نا، شروع کر دیں، ٹھیک ہے. اذهب انت واخوک بآیاتی ولا تنیا فی ذکری، اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نا غفلت نہیں برتنی، یہ نہیں بھولنا. خواہ دعوت میں آپ کہیں کہ آج مجھے ایک بہت بڑا لیکچر بنانا ہے تو میری تو چلو خیر ہے، فرض پڑھ لیتی ہوں، سنتوں کی خیر ہے، یا فلاں تسبیح کی خیر ہے، کوئی نہیں، میں پہلے ہی اتنا بڑا کام کر رہی ہوں، ٹھیک ہے، کبھی کبھار ایسا ہو جاتا ہے، لیکن جو آپ کے روزانہ کے اذکار ہیں، یعنی دین کے کام کو ایک ریچول نہ بنائیں کہ یہ کام ایک صرف جواب ہی بن کے رہ جائے اور اللہ تعالیٰ سے ہمارا تعلق ہی ٹوٹ جائے. اللہ سے تعلق ہمارا ہمیشہ برقرار رہے انشاءاللہ. اذهبا الی فرعون، تو ان کو حکم دیا کہ جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، انہ طغی، بے شک وہ سرکش ہو گیا ہے. تو یہاں پر پھر اس کی سرکشی کی بات آئی ہے، اور حد سے بڑھ رہا تھا نا وہ، ٹھیک ہے نا. اور سرکش انسان کیا کرتے ہیں کہ اللہ کے راستے سے رکتے ہیں، روکتے بھی ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں سرکشی کرتے ہوئے. اور اس کی سرکشی تو اس حد تک بڑھی ہوئی تھی کہ خود کو رب کے لواتا تھا. فقولا، تو پس کہو دونوں، لہو اس کے لیے، قولاً ایک بات، لیناً نرمی کی، لعلہ شاید کہ وہ یتذکر، وہ نصیحت پکڑے، او یخشا، یا وہ ڈر جائے. تو دعوت کے لیے قوم کو کس طرح سے پکارنا ہے؟ نرمی کے ساتھ، ٹھیک ہے، نرم لہجے کا لہجہ ہونا ضروری ہے. تو اور کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ اگر جاتے ہی اس کو ڈانٹ ڈپٹ کی جائے، یا بڑے بڑے دلائل پیش کیے جائیں، یا اس پہ روب جھاڑا جائے، تو اس سے کیا ہوگا کہ دعوت کی بات پہنچتی نہیں ہے، سمجھ ہی نہیں آتی، ٹھیک ہے. اور اس میں یہاں پر اب بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے معاملہ کیسے کرنا ہے. اور جب فرعون کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرنے کو کہا جا رہا ہے تو پھر ہم سب کو، اگر ہم داعیے دین ہیں، تو پھر اپنے لیے سبق لینا چاہیے کہ ہم اپنے ہی رشتہ داروں میں یا اپنے ملنے جلنے والوں میں نرمی کو نہیں بھولیں گے، ٹھیک ہے. اور پھر یہاں پر پھر کیا کہا، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑے، یعنی جو اسے آپ نے خوشی کی خبر سنانی ہے کہ اگر تم عمل کر جاؤ گے تو تمہیں وہاں پر آخرت کا اچھا بدلہ ملنے والا ہے، تو شاید وہ یہ نصیحت قبول کر لے. اور اگر نہیں کرے، یا پھر یہ کہ وہ جب اس کو عذاب سے ڈرایا جائے، او یخشا، یا پھر وہ عذاب سے ڈر جائے کہ اگر میں ایسا نہیں کروں گا تو میرے لیے وہاں پر عذاب ہے،
تو شاید اس سے باز آ کر وہ دعوت کو قبول کر لے۔ قالا ربنا، تو ان دونوں نے کہا ربنا ہے ہمارے رب، اننا بے شک ہم نخافو ہم ڈرتے ہیں، ان یفرطا کہ وہ زیادتی کرے گا، علینا ہم پر، او ان یطغا یا یہ کہ وہ مزید سرکشی اختیار کرے گا۔ یعنی اب ظاہر ہے دونوں بھائی جانے کو تو تیار ہیں، لیکن دونوں ہی اب ذرا تھوڑے سے اس میں پریشان بھی ہیں کہ ہم اس بات کو مانتے ہیں اور ہم تعمیل کے لیے حاضر ہیں، لیکن اس بات سے ڈرتے ہیں کہ وہ پتہ نہیں ہماری بات سننے پر آمادہ بھی ہوگا یا نہیں، اور غصے سے بھڑک نہ اٹھے، یا یہ کہ ہم پر دست درازی کریں یا آپ کی شان میں گستاخی کریں، یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قالا لا تخافا کہ نہ تم دونوں ڈرو، اننی بے شک میں معکما تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمعوں میں سنتا ہوں، و ارا اور میں دیکھتا ہوں، یعنی تم کیوں ڈرتے ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، میں اگر اس وقت تمہارے ساتھ ہوں تو فرعون کے دربار میں بھی میں تمہارے ساتھ ہی ہوں، میں تمہاری باتوں کو سنتا ہوں، تم سب کو سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہ تسلی کی کتنی بڑی بات ہے نا ایک داعی دین کے لیے بھی، کہ جب وہ کسی بھی محفل میں مجلس میں جائے تو وہ ڈرے نہیں، گھبرائے نہیں، اس بات کا بھرپور یقین رکھے، اللہ پر توکل کرے، اور دعائیں بھی اسی لیے مانگی جا رہی ہیں نا کہ اللہ کے ہونے کا یقین ہمارے اندر رہے جب ہم مشکل حالت میں بھی ہوں۔ فَأْتِيَاهُ تو پس آؤ اس کے پاس، فقولا پھر کہو، انا بے شک ہم رسول ہیں ربی کا تیرے رب کے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا تو بھیج دے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، ولا تو عذبہم اور نہ تو ان کو عذاب دے، قد جئنا کا تحقیق لائے ہیں ہم تیرے پاس، بھی آیتن ایک نشانی من ربی کا تیرے رب کی طرف سے، والسلام اور سلام ہے علی اوپر اس کے من جو اتباع پیروی کرے الہدا ہدایت کی۔ تو پھر ان دونوں کو کہا جا رہا ہے کہ اس کے پاس جاؤ اور اسے کہنا ہے کہ ہم تیرے رب کے بھیجے ہوئے ہیں، اور دعوت دین دینے کے علاوہ، یعنی توحید کی دعوت دینے کے علاوہ اس کو اور کیا پیغام دینا ہے، فَأَرْسِلْ مَعَنَا بنی اسرائیل کے ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ٹھیک ہے۔ تو دراصل فرعون کے سامنے دعوت کے جو نکات تھے وہ مختلف تھے۔ پہلا تو یہ تھا نا کہ اسے کہنا ہے جیسے دعوت دین دینی ہے، ٹھیک ہے، اور پھر اس کو کہنا ہے کہ ہم اللہ کے رسول ہیں، یعنی ہم اپنی طرف سے نہیں کوئی آگے، بلکہ ہم اللہ کے بھیجے ہوئے ہیں جو ہمارا بھی اور تمہارا بھی رب ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں بھی دیکھیں داعی دین کے لیے بہت زیادہ سیکھنے کی بات ہے کہ جب بھی کسی کی طرف جائیں، اور اب یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے ساتھ اور پوری بات چیت ہو رہی ہے اللہ کی اور موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کی، اور پھر آگے بڑھا جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب آپ دین کی دعوت کے لیے آپ آگے بڑھیں گے تو پھر آپ اپنی پوری تیاری کر کے نکلیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے کس طرح بات کرنی ہے، کیا آپ کا انداز ہوگا، اور دعائیں جون سی ہیں وہ آپ کو کر کے نکلنا ہے، یہ سب کچھ، ٹھیک۔ اور اس کے بعد وہاں پر جا کر اپنی باتیں نہیں کرنی شروع ہو جانی، بلکہ زیادہ سے زیادہ یہی کوشش کرنی ہے کہ قرآن و سنت کا پیغام دیں، قرآن اور حدیث سے ہی بات کریں، صحیح ہے، اپنی بات نہ کریں، کیونکہ کیا ہوگا کہ یہ تو میری بات نہیں ہے، آپ کہہ سکتی ہیں میری بات نہیں ہے تو میرے رب کی بات ہے جو تمہارا بھی رب ہے، دیکھو اللہ نے یہ اتارا ہے، اس طرح سے یہ بات قرآن میں آئی ہے، اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے حدیث میں سمجھائی ہے، تو اس طرح سے لوگوں کے دل کیا ہوتے ہیں، نرم پڑتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو ایک اور حکم ان کو دیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ بنی اسرائیل کو آزاد کر دے، ٹھیک ہے، اور ان کو عذاب نہ دے، کیونکہ اب غلامی کی ایسی زندگی وہ گزارے تھے کہ وہ بنی اسرائیل بھی اللہ کو بھولے بیٹھے تھے نا، کیونکہ جب انسان غلام ہوتا ہے نا تو اس کو صرف معاش کی فکر ہوتی ہے، اس کا ذہن کام نہیں کرتا، وہ تو بس اسی راہ پر چل رہے ہوتے ہیں کہ صبح اٹھے ہیں تو پھر انہوں نے کام کرنا ہے، اور اس کے بعد ان کو پیٹ کی فکر ہے کہ اب کھانے کو کچھ مل جائے، تو ایسا انسان اپنی کیا ذہن سے کام لے گا اور کیا اللہ کے بارے میں سوچے گا۔ تو ان کو آزاد کر دو اپنی غلامی سے تاکہ وہ آزادانہ زندگی گزار سکیں، اور اس کے بعد ولا تو عذبہم اور ان کو عذاب نہ دے، ٹھیک ہے۔ اور عذاب کس طرح دیتے تھے، یعنی بہت زیادہ ان سے کام لیتے تھے اور کھانے پینے کو کچھ نہیں دیتے تھے، اور آرام وغیرہ کا کوئی تصور ہی نہیں تھا، ٹھیک ہے، یعنی ان کو ان کے رب کے لیے بھی نہیں تھا چھوڑا ہوا کہ وہ رب کی اطاعت یا عبادت کریں، ٹھیک ہے۔ قد جئنا کا بیایت من ربی کا ہم تیرے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آئے ہیں، یعنی اور اس کے بعد فرمایا والسلام علی من اتبع الہدا، اور سلامتی اس پر جو کہ اس ہدایت کو مان جائے،
ٹھیک ہے، تو یہی طریقہ ہمارا بھی ہونا چاہیے کہ اللہ کی بات کو لوگوں کے سامنے پیش کریں، اور پھر اینڈ پہ ظاہر ہے ان کو پھر یہ بھی بتایا جائے گا کہ سلامتی انہی کے لیے ہے جو اس بات کو قبول کر لیں، اور جو پھر جائیں گے پھر ظاہر ہے ان کے لیے عذاب ہے۔ انا بے شک ہم قد اوحیا تحقیق ہم وحی کیا گیا ہے علینا ہماری طرف ان العذاب بے شک عذاب اللہ اوپر من کذبا جو جھٹلا دے وتولا اور منہ موڑ کر چلا جائے۔ تو وہ کہنے لگے کہ بے شک ہماری طرف تو یہ وحی کی گئی ہے کہ عذاب اس کے لیے ہے جو جھٹلا دے، یعنی جو دین کی دعوت کو جھٹلائے گا اس کے لیے عذاب ہے، اور جھٹلائے گا اور منہ پھیر کر چلا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں پر سرکشی کا مفہوم بھی آ رہا ہے، وہ بھی ظاہر ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارا ٹوٹل وہ پیغام ہے جو کہ موسیٰ اور ہارون علیہ السلام نے فرعون کو دیا۔ تو وہ کہنے لگا قال فمن ربک یا موسیٰ، اب آگے سے اس کا جواب سنیں، کہنے لگا، اور ایک طرح سے نا یعنی اب موسیٰ علیہ السلام سے کوئی ایسی بات نکلوانا چاہ رہا ہے کہ جو موسیٰ علیہ السلام کی زبان سے نکلے اور سارے درباری فرعون کے ساتھ ہو جائیں، کیونکہ یہ اپنے آپ کو فرعون کا حال یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا تو قائل تھا، تو لیکن اختیارات اپنے سمجھتا تھا۔ ٹھیک ہے، یعنی وہ یہ تو سمجھتا تھا کہ زمین و آسمان اور موجودات کو اللہ نے پیدا کیا ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی سیاسی اور قانونی حاکمیت کا منکر تھا۔ اور آج بھی دنیا میں یہی صورتحال ہے نا کہ موسٹلی جو پیپل ہیں ایتھیسٹ کو چھوڑ کے ایک سپر پاور کو تو مانتے ہیں کہ ہاں کوئی اللہ ہے جس نے ان تمام کو پیدا کیا ہے، لیکن وہ بس پیدا کرنے والا ہے، اس کے بعد اس کے کوئی اس میں اختیارات نہیں ہے، نہ وہ کوئی سیاسی حکومت رکھتا ہے اور نہ ہی کوئی قانونی۔ ٹھیک ہے، حالانکہ ہمارا دین ہمیں کیا سکھاتا ہے کہ مقتدر اعلیٰ کا مالک صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہے، زمین پر جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے احکامات کی روشنی میں قائم ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو فرعون یہ سمجھتا تھا کہ میرے اوپر کوئی ایسی بالا تر ہستی نہیں ہے جس کا مجھ پر حکم چلتا ہو اور مجھے اس کا حکم ماننا ضروری ہو، اسی لیے اس نے ایسا سوال کیا کہ فمن ربک یا موسیٰ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کو جواب دیا ربنا الذی، ہمارا رب وہ ہے، یعنی وہ صرف میرا ہی رب نہیں ہے، ہمارا رب ہے۔ تو فرعون اللہ تعالیٰ کی توحید اور ربوبیت کا چونکہ قائل تھا تو موسیٰ علیہ السلام نے ویسا ہی جواب دیا ہے۔ یہاں پر بہت زیادہ حکمت سمجھ آ رہی ہے موسیٰ علیہ السلام کے جواب کی، ربنا الذی آتا کل شیء خلقہ ثم ہدی، کہ ہمارا رب تو وہ ہے جس نے ہر چیز کو عطا کی، اس کی شکل و صورت، ثم ہدی پھر رہنمائی کی۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کے الفاظ دیکھیں آپ، قرآن میں کیسے بیان آیا ہے، یہ نہیں کہا کہ اللہ نے ہر چیز کو پیدا کیا، کیونکہ یہ تو وہ بھی مانتا تھا، یعنی در پردہ بات سمجھا بھی دی گئی اور اوپنلی کی بھی نہیں گئی کہ وہ سارے درباری آپ کے خلاف ہو جاتے۔ ٹھیک ہے، تو سمجھایا کیا گیا کہ دیکھو اللہ وہ رب ہے جس نے ہر چیز کو اس کی شکل و صورت عطا کی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جس رب نے کسی بھی چیز کو پیدا کیا نا اس کے اندر ایک ان بلڈ سارا سسٹم رکھ دیا، مثلاً چڑیا کو بنایا ہے خاص ساخت سے تو اس کے اندر حکم بھی جاری کر دیا، اس کو آپ خلق اور امر بھی کہہ سکتے ہیں، اس کے اندر امر بھی جاری کر دیا کہ اس کو اڑنا ہے، اس کو فلاں چیز کھانی ہے، اینڈ سو آن۔ آسمانوں کو پیدا کیا بطور چھت کے ہمارے اوپر، اس کو تاروں سے ٹانک دیا، یا سورج چاند ستارے، ان سب کو ان کا کام بھی سجھا دیا گیا کہ انہیں کرنا کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طرح مچھلی کو پیدا کیا تو اسے پانی میں تیرنا بھی سکھا دیا، اور پرندے پیدا کیے تو ان کو اڑنا بھی سکھایا، بچہ پیدا کیا تو اس کو یہ سمجھا دیا کہ اس نے ماں کے پستان سے چمٹنا ہے، دودھ پینے کا طریقہ بھی اس کو سکھا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو ایک یعنی مکمل شکل و صورت دی، یعنی جیسے اس نے کرنا ہے، ثم ہدا پھر اس کی رہنمائی کی کہ اب تم نے اس کو کیسے کرنا ہے، اور وہ کیوں کرتی ہے کیونکہ اندر اس کے خلق میں یہ ان بلڈ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی پرندوں کو پر انہیں اندر سے ان کا یہ اہلیت ہوتی ہے کہ ان پروں سے اڑ سکیں، اسی طرح مچھلی کو جو فنس دیے گئے ہیں اس میں یہ اہلیت ہوتی ہے کہ وہ تیر سکے۔ صحیح ہے، اس میں دراصل فرعون کو یہ سمجھانا بھی مقصود تھا کہ فرعون تجھے بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اسی نے تیرے لیے ہدایت بھیجی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی تم کسی رب کی تخلیق ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تخلیق ہو، اور وہی رب بہتر جانتا ہے کہ تمہیں اس دنیا میں کس طرح سے اپنی زندگی گزار کے جانی ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہیں تک انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین سمجھ کی توفیق عطا فرما دے اور ہمیں وہ حکمت اور طریقہ تبلیغ سکھا دیں، وہ فیکٹس اللہ تعالیٰ سمجھا دیں کہ ہم اس دین کی دعوت کو دوسروں تک لے جانے والے ہوں۔ تو اس کی تلاوت رہ گئی، وہ سن لیتے ہیں کیونکہ میں معذرت چاہتی ہوں، آج آپ کا ٹائم بہت لے لیا ہے۔
آپ میں سے جو چھوڑنا چاہتے ہیں چھوڑ جائیں پھر، لیکن بعد میں ضرور سن لیجیے گا تلاوت. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. قال قد أوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مرة أخرى إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. قالا ربنا إننا نخاف أن يفرط علينا أو أن يطغى قال لا تخافا إنني معكما أسمع وأرى فأتياه فقولا إنا رسولا ربك فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ.